دوسرے نے کہا یہ بھی ہے تجھے پتہ نہیں ہے. صرف علی نے اس پر عمل کیا ہے. آئیے مناجات پر آ جائے. مناجات 15. ابعید انت، یہ مناجات شعبانیہ ہے. ہمارے پاس ہے مناجات، ہمارے پاس ہے دعائیں، اور کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے مفاتیح الجنان دیکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ نے صحیفہ سجادیہ بھی دیکھی ہوگی. مفاتیح الجنان جیسی ہمارے پاس 500 دعاؤں کی کتابیں ہیں. کتنی ہیں؟ 500. دوسرے تمام فرقے، دوسرے تمام مذاہب، دوسرے تمام ادیان کے پاس ایک بھی نہیں ہے. صرف اسلامی فرقوں کی بات نہیں کر رہا. مفاتیح الجنان جیسی ایک کتاب بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس مفاتیح جیسی 500 کتابیں ہیں. یہ مناجات 15 جو کہہ رہا ہوں، مناجات شعبانیہ بھی اور بھی مناجات ہیں. وہاں امام پوچھتے ہیں ابعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک. اے خدا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے پکاروں، یا مجھ سے نزدیک ہے کہ میں مناجات کروں، سرگوشی کروں. اب مناجات کو میں مناجات کہوں گا، دوبارہ سرگوشی نہیں کہوں گا. مناجات پتہ چل گیا، دل میں کہنا، کان میں کہنا. فاوحى اللہ الیہ، اللہ کی طرف سے وحی آئی. انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ہم نشین ہوں. ایسا کریم خدا آپ کا جلیس ہے، آپ کا ہم نشین. ایسا رحیم خدا ہے، وہ آپ کے اتنا قریب ہے. اس قرب کا معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. ان میں بہت سے مفاہیم ہیں جو ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ جانتے ہیں، جوانوں کے لیے جنہوں نے پہلی دفعہ سنیں گے، وہ قربتاً اللہ بہت سنا ہے لیکن قرب کا معنی پتہ نہیں ہے. محبت بہت سنا ہے، محبت کا معنی پتہ نہیں ہے. لذت بہت سنا ہے، لذت کا معنی پتہ نہیں ہے. یہ جو مناجات میں، عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عرفان نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے. اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی، اگر مجھے توفیق ہو، یا کوئی جوان یا کوئی گناہ گار، کوئی بندہ خدا جیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو، رات کی تاریکی میں اٹھے اور کہے یا ربی، کوئی مشکل کام، صرف کہنا یا ربی. یہ تعلیمات صرف ہمارے پاس ہے، یہ اہل بیت صرف ہمارے پاس ہے. جواب کیا آتا ہے؟ لبیک یا عبدی. آپ نے یا ربی کہا ہے، صرف لبیک آپ نے نہیں کہا. رب کہے گا لبیک یا عبدی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے بندو. جب خدا کے میرے بندو تو کون لگتا ہے کوئی اپنے اولیاء اللہ سے کہہ رہا؟ نہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہوا ہے، جو گناہ میں غرق ہیں. لبیک یا عبدی سلنی اعطیک وتوکل علی اکفیک. آپ نے صرف یا رب کہا، جواب آئے گا میرے بندے مانگ، کیا مانگنا ہے، جو مانگے گا میں دوں گا. مجھ پر توکل کرو، میں کافی ہوں تمہارے لیے. رب سے یہ رشتہ ہماری اتنی عمر ہو گئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم معارف اہل بیت سے دور ہیں. اگر یہ رشتہ ہو جائے، اگر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھیں، ایک یا رب بھی کہیں، نہیں پڑھ سکتے یہ کہو، یہ کہہ لو، رات کو اٹھ کے کہو، فجر ہونے سے پہلے ایک یا رب بھی کہو، پکارو، دیکھو. اور اگر وہ ندا آئے، اور یہ ندا آپ کو معصومین کے ذریعے آئے گی، یہ ندا آپ کے دل میں آئے گی کہ خدا کہے گا مانگ مجھ سے جو مانگنا. آپ کے مانگنے سے پہلے کہے گا. اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ توکل. اس کے بعد اگر آپ مانگیں خدا سے اور آزمانے کے لیے مانگیں، یہ مولانا نے کہا، میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں، اہل بیت کی بات ہے. آزماتے یہ ہوتا ہے یا
نہیں ہوتا. آپ یا رب بھی کہیں گے، صدا آئے گی، مانگ جو مانگنا ہے، آپ مانگیں گے ملے گا؟ جی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مانگ نہیں رہے، آپ آزما رہے ہیں. آپ کو نہیں ملے گا. جو آزمانے والا ہے وہ تو خدا کو خدا مان ہی نہیں رہا ہے. وہ یا ربی میں ہی مشکل ہے. رب تو مانو نا. اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے، ابھی میں بیان نہیں کروں گا، نہیں تو میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں. اگر رب کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، سارے مسائل ہمارے حل ہیں. اسی ایک یا ربی میں سارے مسائل حل ہیں. رب مانگ کے رب کو ہو، مانتے نہیں ہیں. قال، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، قال اللہ سبحانہ، حدیث قدسی ہے، اذا علمت ان الغالب على عبدی الانشغال لی. خدا کہتا ہے جب مجھے کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی اکثر مصروفیات میرے بارے میں ہیں. غالب، اکثر، ہمیشہ کی بات نہیں کر رہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اور یہ اکثر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تسبیح، ذکر خدا، نماز کے وقت نماز، روزے کے وقت روزہ، کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یاد خدا، معصیت سامنے آئے تو اللہ کی یاد میں معصیت سے دور ہو جانا. جب بندہ ایسا ہو جائے، نقلت شہوتہ فی مسئلتی و مناجاتی. اتنا بڑا یہ انعام ہے کہ آپ اکثر خدا کو یاد کر لیں. انعام خدا کیا دے گا؟ آپ کو مناجات کی اور دعا کی لذت عنایت کرے گا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز پڑھتا ہوں، کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا بوجھ ہوتا ہے، بدن میں درد شروع ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کب دوسری رکعت ختم ہوگی، کب تیسری ختم ہوگی. جماعت میں اگر کوئی لمبی نماز پڑھانے والا ہے تو اس کے پیچھے جا کے میں نماز نہیں پڑھتا. مجھے عبادت میں، خدا سے دعا مانگنے میں لذت نہیں ہے. تم مانگو مفت میں، جو مانگو گے سب کچھ ملے گا، پھر بھی لذت کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. بہت سے ہیں دعا کر سکتے ہی نہیں ہے. مناجات، خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گا. یہ تعبیرات غلط ہیں، ہاں اس کو ہم بیان کریں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے. انا جلیس من ذکرانی، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں. خدا تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل میں آ کے بیٹھ جائے گا، تیرے دل کی آواز کو تجھ سے پہلے سن لے گا. بات تو کرو خدا سے. مزہ نہیں آتا. مزہ کس میں آتا ہے؟ موبائل میں آتا ہے، فلموں میں آتا ہے، گانوں میں آتا ہے. اگر خدا کا ذکر بڑھا دو گے تو یہ اگلا کام خدا کرے گا، تمہاری لذتوں کو دعاؤں میں اور مناجات میں قرار دے گا. کتنا بڑا خزانہ ہے. وَكَانَ، اس سے آگے دیکھیں کہاں آپ کو پہنچا رہے ہیں. فَإِذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ، اگر ایسے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، باقی اپنی دنیا میں سارے جو کام کرنے سب کرو، اللہ مناجات کی لذت تمہیں عنایت فرمائے گا، اپنی دعا کی لذت عنایت فرمائے گا. جب ایسے ہو جاؤ، ایک حدیث میں نے 2-3 سال پہلے یہاں سنائی تھی، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا. اس نے کہا عبادت چھوڑ کے دیکھتے ہیں کیا کم ہو جائے گا. اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، کم کیا ہوگا، دیکھ لیتا ہوں. عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا. 2 سال بعد حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ میں بڑا عابد تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا، میں نے عبادت چھوڑ دی، اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، وحی آئی کہ اس سے کہو جو دنیا کی سب سے بڑی سزا تھی وہ ہم نے اسے دے رکھی ہے. اسے کہا دنیا کی سب سے بڑی سزا تجھے دے رکھی ہے. کہا کیا سزا دی ہے؟ مجھے تو کوئی سزا نہیں ہوئی. کہا خدا نے اپنے مناجات کی لذت کو تجھ سے لے لیا ہے. اگر ہمیں اللہ کی باتیں مزہ نہ دے رہی ہوں تو پھر مشکل ہے. اللہ کا ذکر کرو، باقی کام خدا کرے گا. کیا کروں، گناہ گار انسان ہوں میں، ذکر تو کرتا ہوں لیکن پھر گناہ اپنی طرف مجھے کھینچ لیتے ہیں. جوان، یہ دنیا میں بہت زیادہ، ان جوانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے.
آپ اپنے آپ سے، جو بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے ان کا قیاس نہ کریں۔ آپ کا دور اور تھا، میرا دور اور تھا، ان کا دور اور ہے۔ انہیں ہر طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہے۔ ان کی منزلت بھی ہم سے زیادہ ہے اگر یہ صالح ہو جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ خدا کا ذکر۔ خدا لذت مناجات تمہیں عطا کرے گا۔ اذا کان کذالک فاراد ان یسہو، جوان ہونے کی وجہ سے برائی کی طرف جانا چاہے گا، خطا کی طرف جانا چاہے گا، حلت بینہ و بین السہو، میں اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان آ جاؤں گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میرا اس کریم اللہ سے تعلق ہے۔ میں نے صرف اسے تھوڑا سا یاد کرنا ہے، میں نے تھوڑا اس کا ذکر کرنا ہے، باقی سب اس نے کرنا ہے۔ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں، میں گناہ کا ارادہ کروں گا، اللہ میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ ابھی جو آسانی سے گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ ہوگا ہی نہیں، کرنا چاہو گے بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین اذا اردت ان اہلک، جب کسی گاؤں پر، کسی شہر پر میں عذاب نازل کرنا چاہوں ان گناہوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو میرا ذکر کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میں اس علاقے پر عذاب نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بار دیگر